یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم لیڈر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ 25 دسمبر 1876 کو اس عظیم ہستی اور بلند پائے انسان کا یوم ولادت ہے، جنہیں ہم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لانے والے قائد اعظم، آپ کا نام محمد علی جناح اور والد کا نام جناح پوجا، برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دینے والے عظیم قائد، 20ویں صدی کے ایک عظیم رہنما تسلیم کیے جاتے تھے۔ سامعین، اپنے اپنے وقت پر ہر انسان آتا ہے اور اس دنیا میں اچھا یا برا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ہر وہ انسان جو اپنے وطن اور دین کے لیے کچھ کر کے چلا جاتا ہے، اس کے لیے دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار عالم اسلام کی ان برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جن کے کارنامے دنیا بھر میں رشک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ قائد اعظم ایک سچے راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ ان کا کردار بے داغ اور شخصیت بے عیب تھی۔ وہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایک ایسے عظیم قائد تھے جنہوں نے ہمیشہ اسلامی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھا۔ ان کے خطبات اور زندگی کے واقعات اس عمر پر شاہد ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح فرقہ وارانہ امتیاز کو قطعی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ پر کرپشن کا کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی زندگی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک لے کر دینے میں گزری۔ انہوں نے حصول منزل کے لیے ایک ایسی بے مثل قیادت فراہم کی کہ جس نے بے شمار رکاوٹوں کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی ریاست، اسلامی مملکت اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک علیحدہ وطن کا قیام یقینی بنا دیا۔ بلا شبہ قائد اعظم ایک عظیم باعمل مسلمان قائد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا جو پیغام دیا اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا، پاکستان کو کسی قانون بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے، یعنی کہ قرآن مجید۔ یہی قرآن مجید مسلمانوں کا قانون تھا جو کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کا طرز حکومت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ بلا شبہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم باعمل مسلمان قائد تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا جو پیغام دیا اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جن کے عزم و ہمت، بے پناہ قوت ارادی کی بدولت ہمیں آزادی جیسی نعمت نصیب ہوئی، جن کی مسلسل تگ و دو کی بدولت اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن عظیم عطا فرمایا۔ آپ نے 72 برس تک عزم و ہمت اور محنت استقلال کی زندگی گزاری۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اسے تکمیل کی منزل پر پہنچا کر 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی کے حضور حاضر ہوئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ پاک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز مبارک پر تا قیامت اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قوم کو ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا جذبہ حب الوطنی استقامت عطا فرمائے، اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ قائد اعظم کی محنت کو کبھی زوال نہ ہو۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔